السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ سو سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مغلیہ عہد کی بنیاد. ظہیر الدین بابر پہلا ہمارا پوائنٹ ہے. بابر 1484 میں فرگانہ میں پیدا ہوا. اس کے والد کا نام شیخ عمر مرزا تھا جو وسطی ایشیا کے علاقے فرگانہ کا حاکم تھا. بابر کے والد عمر شیخ ایک چغتائی ترک تھا. اس کا سلسلہ نسب امیر تیمور کے خاندان سے ملتا تھا جبکہ والدہ کا سلسلہ نسب منگول سردار چنگیز خان سے ملتا تھا. بابر کا اصل نام ظہیر الدین تھا. بابر اس کا لقب تھا جس کے معنی شیر ہے. بہادری اور دلیری کی خصوصیات کی وجہ سے یہ لقب بابر کو ملا تھا. بابر کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں اس کے والد کے علاوہ نانی اور ایک استاد شیخ ماجد کا اہم کردار ادا تھا. اپنے استاد شیخ ماجد سے اس نے فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے علم قواعد اور فن شعر گوئی سیکھا جبکہ نانی نے اسے جرأت، دلیری اور جانساری جیسی قائدانہ خصوصیات سے نوازا. بابر نے کم عمری میں شکار، نشانہ بازی اور شمشیر زنی میں کمال حاصل کیا. اس نے تیر اندازی کے ساتھ ساتھ شاہ سواری جیسے حربی فنون میں بھی مہارت حاصل کی. بابر کے والد کا انتقال 1494 میں ہوا. والد کے وفات کے وقت بابر کی عمر صرف 12 سال تھی اور یوں کم عمری میں ہی اسے حکومت سنبھالنا پڑی. بابر کے ہندوستان پر حملے کی وجوہات. 1526 میں بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر خاندان مغلیہ کی حکومت کی بنیاد ڈالی. اس وقت ہندوستان کے سیاسی حالات کچھ اس طرح تھے کہ تمام اہم صوبوں میں آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم ہو چکی تھیں. ان سب کے درمیان کسی قسم کا سیاسی یا انتظامی ربط و تعلق نہ ہونے کے برابر تھا بلکہ ان ریاستوں میں سے اکثر اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے اور وسعت کی غرض سے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھیں. اس وقت جنوبی اور شمال مغربی ریاستوں کو چھوڑ کر بقیہ ہندوستان میں سب سے اہم اور طاقتور گروہ راجپوتوں کا تھا. ان میں میواڑ راجستھان کا حکمران رانا سانگلا اپنا اقتدار پھیلانا چاہتا تھا. بابر نے درجیل وجوہات کی بنا پر ہندوستان پر حملہ کیا. سیاسی انتشار. 16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہندوستان میں سیاسی استحکام کا فقدان تھا. ملک کے طول و عرض میں لاقانونیت اور مرکزیت کا دورہ تھا. سارا ہندوستان چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بٹا ہوا تھا. اکثر ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف صف آنا تھیں. کسی ایسے قابل اور سمجھدار حکمران کی ضرورت تھی جو ان حالات کو قابو کر سکے. دولت کی شہرت. ہندوستان کی دولت و ثروت کی داستانیں دور دراز کے ممالک تک پہنچی ہوئی تھیں. حکمران طبقہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا. اندرونی اور بیرونی تجارت بھی اپنے عروج پر تھی. بیرونی ممالک میں ہندوستان کی چیزوں کی بڑی مانگ تھی. دولت کی یہ داستانیں بابر تک بھی پہنچ گئیں، اس لیے اس نے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا. بابر اپنی کتاب تزک بابری میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کی بس ایک ہی خوبی ہے کہ یہ ایک وسیع ملک ہے اور اس میں سونے چاندی کی بہتات ہے. سمر کنداور فرگانہ سے مایوسی. بابر کی بڑی خواہش تھی کہ وہ سمر کند پر قبضہ کرے کیونکہ یہ اس کے جد امجد امیر تیمور کا دارالخلافہ تھا. اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بابر نے 1497 میں سمرقند پر حملہ کیا اور شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. ابھی بابر کو حکمران بنے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ مخالفین نے بابر کو سمرقند سے نکال کر دوبارہ قبضہ کر لیا. فرگانہ جو اس وقت بابر کے زیر حکومت میں تھا اس پر اس کے بھائی جہانگیر مرزا نے قبضہ کر لیا. اس طرح بابر بے تخت و تاج بادشاہ بن کر رہ گیا. چنانچہ سمر کندو فرگانہ سے مایوس ہو کر بابر نے ہندوستان کی طرف توجہ دی. گائز ویڈیو مکمل ہوتی ہے. ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو. ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.